جو روبوٹ میاں ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے؟ robotics, artificial intelligence, and Internet of Things, along with the other allied skill set that comes under the umbrella of these emerging technologies. جو روبوٹکس کی ایجوکیشن ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں صرف اسکلس ڈیولپ کر رہی ہے یا پھر کچھ اور بھی اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں؟ کہ ایک طرف وہ اسکل سیٹ کو ڈیولپ کریں، دوسری طرف ان کی جو لرننگ ہے وہ ایکسلریٹ ہو، ان کی کوگنیٹیو ابیلٹیز بڑھ سکیں، ان کی سائیکوموٹرک اسکلز بڑھ سکیں، ان کی افیکٹو ڈومین کے اوپر کام کیا جا سکے. لانگ آئی یوزلی سے دیٹ روبوٹکس انکلکیٹس اسکل سیٹ اینڈ ایکسلریٹس دا لرننگ آل ٹوگیدر. دونوں کو یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ انڈسٹری ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکی. جس ٹیلنٹ از ناٹ این ایشو، پاپولیشن از ناٹ این ایشو، یوتھ از ناٹ این ایشو ان پاکستان. وی جسٹ ہیو ٹو چینلائز پالیسی میکرز، دا کی اسٹیک ہولڈرز کہ وہ اچھی پالیسی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں جہاں پہ ان تمام ایمرجنگ اسکل سیٹس کو انکریج کیا جا سکے. السلام علیکم جی، دس از امر عمر. آپ دیکھ رہے ہیں کوکٹیل. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک that how robotic is giving a new direction to the education of Pakistan and how robotics is empowering our youth with technology. لیکن روبوٹکس جو ہے وہ سائنٹیفک انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل نالج دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی تھنکنگ اسکلس کو اور ان کے پرابلم سالور اسکلس کو جو ہے وہ انہینس کرتا ہے. جیسے ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں تو ٹیم ورک ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. تو ٹیم ورک کی اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں، ان کو انڈرسٹینڈنگ، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. میں نے ریسرچ میں پڑھا کہ جو جاپان کے جو بچے ہیں ان کو ارلی ایج میں ہی روبوٹ بنانے میں انڈلج کر دیا جاتا ہے، اور نہ صرف اسکول لیول میں بلکہ پرائمری ٹو یونیورسٹی لیول تک جو ہے وہ ان پر کام کیا جاتا ہے. مزید روبوٹکس کی انسائٹس ہم معلوم کریں گے اپنے گیسٹ سے، جو کہ وہ ہمارے خاص مہمان ہیں، جو روبوٹ میاں کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. جی بات کرتے ہیں ہم محمد نعمان خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you very much, Amber, for inviting me on this wonderful show, and I'm really expecting a great conversation with you. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ آن مائی شو. جی نعمان صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو روبوٹ میاں ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے؟ Robot Mia, it's basically a Robot Middle East and Africa, and it's an international edtech firm which is focusing on incorporating emerging technologies into the existing curriculum. اور جب ہم emerging technologies کی بات کرتے ہیں so we mean robotics, artificial intelligence, and Internet of Things, along with the other allied skill set that comes under the umbrella of these emerging technologies. As an organization, Robotmia is based in Dubai with its two research and development centers in South Korea. So all the baseline studies that we are conducting is being done by the South Korean Research and Development Center and our team over there. Apart from that, Robotmia came in Pakistan back in 2019, and we had a number of achievements in Pakistan, including having a partnership with the government of Pakistan for the pilot project of STEAM education. We have worked with the development sector, private sector, and all the top-notch educational institutions are, alhamdulillah, partnered with Robotmia. ویری نائس. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ جو روبوٹکس کی ایجوکیشن ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں صرف اسکلس ڈیولپ کر رہی ہے یا پھر کچھ اور بھی اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں؟ جی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن نمبر بیکاز یوزلی پاکستان میں جو پرسیپشن روبوٹکس کی یا کچھ بز ورڈز آپ کو ملیں گے اے آئی اینڈ اسٹیم ایجوکیشن کی، ایسی جو چیزیں ہیں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اٹس جسٹ این ایڈیشنل ٹول کٹ ٹو ٹیچ different you can say, or rather it can be used as a tool to teach or inculcate a skill set among the student کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی skill set ڈیولپ کروایا جائے. اگر ہم اس کے دوسرے اسپیکٹ کی بات کریں تو روبوٹکس یا ہم کسی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو لے لیں جس میں بچہ ہاتھوں سے کچھ بنا رہا ہو اور اینڈ آف دا ڈے اس اسکل سیٹ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک پوری لرننگ کا پروسیس انوالو ہوتا ہے. تو یہ جو ہاتھوں سے چیزیں بنانا ہے جسے ہم ٹنکرنگ کہتے ہیں اور پھر اس کے تھرو پروجیکٹس کو ڈیولپ کرنا، اس کا نہ صرف اسکل سیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بلکہ اس کی ڈیپ انٹیگریشن ایجوکیشن کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم جنرلی ایجوکیشن کی بات کریں
تو ایجوکیشن کے اندر ہم بات کرتے ہیں نالج کی، اینڈ دین جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، نالج کے ساتھ ساتھ ان کو ہم وہ کون سی لائف لانگ اسکلز ہیں جن سے اکوپ کر سکتے ہیں، یا ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کس طریقے سے بہتر کر ہوں سکتے ہیں، ان کی دماغی سوچنے کی صلاحیتیں کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کہ وہ کریٹیکل تھنکرز بنے، پرابلم سالورز ہوں بنے، ہوں کمیونیکیشنس کے ایکسپرٹ ہوں، آ، اسی طریقے سے ان کے اندر کریٹیوٹی بہت زیادہ ہو۔ اچھا، اب یہ جو روبوٹکس اینڈ اسٹیم ایجوکیشن ہے، یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹس کی کوگنیٹو ابیلٹیز کو، ان اوکے کی، یس، ان کی کوگنیٹو ابیلٹیز کی ڈیولپمنٹ۔ ہم عموماً ایک ٹرم سنتے ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر لو آرڈر تھنکرز پائے جاتے ہیں، اینڈ یہ ایجوکیشن میں بھی یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کہ اس وقت ہم لوور آرڈر تھنکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ایک لیول کے اوپر ہم نے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف لے کر جانا ہے، جس میں وہ چیزوں کو ایویلویٹ کر سکیں، انالائز کر سکیں اینڈ کریٹ کر سکیں۔ تو روبوٹکس اینڈ اسٹیم ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ڈائریکٹ تعلق لرننگ ایکسلریشن کے ساتھ ہے، جس میں ہوں اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی یہ تمام ٹیکنیکس لوور آرڈر تھنکنگ سے نکال کر ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف ایزیلی لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان کی کوگنیٹو ابیلٹیز ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم افیکٹو ڈومین کی اب بات کریں، ایک بچے کے جو دماغ کے اندر کتنی سیلف ریزیلینس ہے، کتنا وہ اس کی جو ایموشنل کوشنٹ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے آئی کیو کے ساتھ ساتھ، تو یہ تمام ایکٹیویٹیز بچے کی ای کیو کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز بھی کرتی ہیں۔ ہوں لاسٹ چیز، تھرڈ ایسپیکٹ جو ہمارا ہے، جسے ہم سائیکو موٹرک ڈومین بولتے ہیں، بچے ہوں کی برین ٹو ہینڈ ٹو آئی کوآرڈینیشن، ان کی موٹر اسکلز۔ ہم کیونکہ اب روبوٹکس اینڈ اسٹیم ایجوکیشن کو بہت ہی چھوٹے لیول سے کروانا جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں بچوں جی کو بہت ہی چھوٹی ایج سے اسٹارٹ کروا دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف وہ اسکل سیٹ کو ڈیولپ کریں، دوسری طرف ان کی جو لرننگ ہے وہ ایکسلریٹ ہو، ان کی کوگنیٹو ابیلٹیز بڑھ سکیں، ان کی سائیکو موٹرک اسکلز بڑھ سکیں، ان کی افیکٹو ڈومین کے اوپر کام کیا جا سکے، جو کہ ان جنرل اگر دیکھیں تو آپ کے دماغ کو، آپ کی برین کو بہتر سے بہتر ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو long I usually say that robotics inculcates skill set and accelerates the learning all together، دونوں کو یہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ نواز صاحب دیکھیں، میں نے جو دیکھا ہے کہ جاپان اور بہت سے ممالک میں نے دیکھے ہیں جس میں روبوٹس آ چکے ہوئے ہیں۔ ہمارا پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ کیوں ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ ابھی بھی ہم ہیومن پہ ڈپینڈنٹ ہیں؟ روبوٹس میرے خیال سے ابھی ہمارے پاکستان میں اتنے زیادہ جو ہے وہ اس پہ ورک آن نہیں ہو رہا، کیونکہ ہماری جو جنریشن یوتھ ہے اس پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کی اسٹڈیز پہ اور ان کو یہ اسکلز جو ہے وہ اتنی زیادہ سکھائی نہیں جا رہی۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ آپ کی جو انڈسٹریل نیڈز ہیں وہ بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ایجوکیشن نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ہوں انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ انڈسٹری ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکی جس کے اندر روبوٹکس اور مینوفیکچرنگ، اور یا ہم اسے کہیں کہ ویئر ہاؤسنگ اس طرح سے آٹومیٹڈ ہو، جہاں پہ آپ کے روبوٹکس جہاں مینلی یوز ہو رہی ہے ایک لارج اسکیل کے اوپر یوز ہو رہا ہو۔ اس میں ہوں ایک ریزن تو یہ ہے کہ بینگ انڈر ڈیولپنگ کنٹری، ہماری انڈسٹری جو ہے دے ہیو اسٹل آؤٹ ڈیٹڈ مینوفیکچرنگ پروسیسز۔ ہوں ناؤ ٹو ایکچولی برج دیٹ گیپ ود دا انڈسٹری، پہلے تو obviously ہمیں اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا ہے جہاں پہ یہ تمام روبوٹکس کو انکلکیٹ کیا جائے، لیکن اب انڈسٹریز کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈوانس مینوفیکچرنگ پروسیسز کو لے کے آتے ہیں تو ہمیں ٹیلنٹ نہیں ملتا۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ کوکا کولا کا پریڈکٹیو انڈسٹری کا پلانٹ آیا پاکستان میں، بٹ ٹیلنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس کے آپریشنس کو کافی زیادہ آٹومیشن سے مینول آپریشنس کی طرف لے کر جانا پڑا۔ ہوں تو یہ ایک گیپ ہے جس کو ہم نے فل آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن کو اینڈ ہمیں اپنی انڈسٹری کو پیرلل لے کر جانا ہوگا، ایک برج کے طور پہ ہمیں ایک اسٹیبلش کرنا ہوگا جس میں دونوں اسٹیک ہولڈرز مل کر لے کے چلیں۔ ایٹ ون سائڈ ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹیلنٹ، جو اسکولز ہیں وہ ٹیلنٹ فنل کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں، اور جو انڈسٹریز ہیں وہ اس ٹیلنٹ کو پھر ٹیک اپ کر سکیں۔ تو ہمیں اپنے ایجوکیشن کے اندر ان تمام اسکل سیٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے، لے کر آنا ہے، ہوں جو کہ فیوچرسٹک اسکل سیٹ کے اوپر کام کر رہا ہو۔ روبوٹکس ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اور یہ بڑی اکانومیز ہیں آنے والے ٹائم کے اندر، ان کا ایک بڑا اکنامک شیئر ہے جو کہ کوئی بھی کنٹری لے سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اپنے
جتنے بھی پروسیسز ہیں ان کے اندر ان تمام ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو انکلکیٹ کرنا ہوگا، اور بچوں کو بہت ہی چھوٹی عمر سے اس طرف ان کا مائنڈ سیٹ ریڈی کرنا بالکل ہوگا کہ یو ہیو ٹو ایسے پلیس یور سیلف ان دوز critical fields and these emerging fields, and they carry a huge share, and we need to see as Pakistan how we can take out the chunk. So, Romansa, what do you think the future of robotics and STEAM education in Pakistan in coming years? I see a very huge potential because believe me, in the last 5 years, I have seen a transformative change in our policymakers, in our Uh-huh. educational institutions, even among our teachers. They are ready to now reskill their previous learnings or previous takeaways that they have had with them. وہ جو پرانی چیزیں سیکھ چکے ہیں وہ ان کو بھلا کے نئی چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں. So they have the Hmm. potential. 2019 was an eye opener for us, the COVID time actually. COVID Yes. نے ہماری technology has disrupted every field, and education was the most affected within the Pakistan. تو ہمیں کووڈ نے یہ سکھایا ہے کہ وی ہیو ٹو ناؤ embrace the change, we have to Yes. embrace the technology, and for Yeah. that particular reason we are seeing a very positive change within the Pakistan. In the recent years we have seen that the policy makers are now emphasizing, but اس کے اندر ہماری جو جیسے people like you who are associated with the awareness, community awareness, they and the media has a very positive role to create a public agenda actually. Hmm. If the public is aware about these emerging technologies, so they need to actually uh, create and a public, you can say a public agenda کہ ہم لوگ اپنے گورنمنٹ کو اپنے اسٹیک ہولڈرس کو اس چیز کے اوپر emphasize کریں کہ we need to actually push them for these emerging skill set کہ وہ اپنے اداروں کے اندر لے کر آئیں، اپنے آپ کو ٹیک سیوی بنائیں and we embrace that change. تو I believe within Pakistan it's going to be a huge potential. Hmm. پاکستان کے کی No اسٹیک doubt. ہولڈرز playing their Hmm. role. Talent is not an issue, population is not an issue, youth is not an issue in Pakistan. We just have to channelize the policy makers, the key stakeholders کہ وہ اچھی پالیسی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں جہاں پہ ان تمام ایمرجنگ اسکل سیٹس کو انکریج کیا جا سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے نعمان صاحب، لیکن مجھے اس سے یہ بتائیں کہ پھر کون کون سے اسٹیپس لینے چاہیے ہماری جو گورنمنٹ ہے اسٹیم ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، روبوٹکس کو، یہ کچھ تو اسٹیپس لینے پڑیں گے ان کو، تو وہ آپ کے خیال میں کیا ہونے چاہیے؟ I believe that we have to start from the grassroots level. جو ہماری فاؤنڈیشن ہے, we have to start making the policy. سب سے پہلے تو ہمیں روٹ لرننگ کو ختم کرنا ہے. روڈ لرننگ ختم کرنا ہے. یس, روٹ لرننگ کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے تھرو پروجیکٹ بیسڈ ایکسپیرینشیل لرننگ, یس. اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی آؤٹ کم بیسڈ. ہم لوگ عموماً ایک ٹرم یوز کرتے ہیں the students, if they are learning anything and that learning is not associated with any sort of application, so that learning is non meaningful. تو ہمیں بچے کو وہ سکھانا ہے جو اس کے لیے میننگ فل ہو. So as I believe the first and the foremost important step should be channelizing the talent from the very grassroots level. چھوٹے بچوں کے اوپر کام کیا جائے, and then we take up this project, these emerging skills within the educational institutions to the higher grades as well. ہمیں ایک مکس اسٹریٹجی کو یوز کرنا ہوگا. ایک تو ورٹیکل اپروچ ہوگی کہ ہم گراس روٹ سے بچوں کو لے کے ٹاپ کی طرف جائیں. دوسری ہماری ایک ہاریزنٹل اپروچ ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کو ری اسکل کریں جو کہ اس وقت کے اکنامک یا انڈسٹریل جو ایک ایور ایوالونگ ایرا ہے, اس اکانومی کے اندر, اس انڈسٹری کے اندر وہ اپنے آپ کو فٹ کر سکیں, نہ کہ وہ irrelevant ہو جائیں. اینڈ اگین اس میں کی جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, the day the UAE immigration system became automated, thousands of Indians, Pakistanis and Bengalis became jobless. اینڈ ان کے پاس کوئی اور ایسی اسکل سیٹ نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کروا سکیں. تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پاس آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں, 80% الیکٹریکل انجینئر اس وقت بے روزگار ہیں, جاب لیس ہے, تو انہیں وہ ایسی اسکل سیٹ ہارزنٹل پروگرامس کے تھرو دی جائے کہ وہ میننگ فل بن جائیں. دس از اندر امپورٹنٹ اسٹیپ آئی بلیو دیٹ ایز کی اسٹیک ہولڈرز اینڈ the policy makers of Pakistan, they need to take. ایک لاسٹ
मैसेज जो अपनी यूथ को आप देना चाहें, आपके व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं, तो आप बताएँ कि कौन-सा ऐसा मैसेज है जो उनको क्लिक कर जाए? I believe that we as a nation are lacking few important aspects of being professionals, or few important, I would say, few important ingredients of being professional. हमें ना अपने आप को ज़्यादा अकाउंटेबल करना है एंड अपनी चीज़ों की ओनरशिप लेनी है। Yes. Unfortunately, in the recent years, we have become the experts of shortcuts. तो हमें एज़ अ यूथ उन शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है। हमें जो काम दिया जाए, हमें किसी भी पोज़ीशन के ऊपर रखा जाए, सो वी हैव टू टेक फुल अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ दैट, एंड वी हैव टू पुट आवर I used to say we have to put our heart and soul into that work to achieve those outcomes which are being provided to us. बाहर से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। The recent instability across the globe has been an important message for every nation कि self reliance is the only way to Yes. proceed. क्लाइमेट चेंज ने आपकी लॉजिस्टिक्स को डिस्टर्ब कर दिया है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब है, आपके लोगों को अपने अपने मुल्क की परेशानी है, सो नो वन इज गोइंग टू कम फ्रॉम आउटसाइड. सो सेल्फ रिलायंस इज द की. We have to be more accountable. We have to take ownership of everything whatever we are doing. तो हमारे बहुत ऑनरशिप समय. और इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, इट्स ऑल्सो की। सो थैंक यू सो मच नोमान खान फॉर कमिंग ऑन माय शो एंड फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स ऑफ रोबोटिक्स। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगी आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much. Allah Hafiz.